کورونا سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 71 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 63,909 ہو گئی۔ جان لیوا وائرس کے حملے جاری، ملک بھر میں مزید 71 افراد انتقال کر گئے۔ مجموعی اموات کی تعداد 27,206 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 4.68% ریکارڈ کی گئی۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 63,909 ہے۔ مجموعی کیسز کی تعداد 12,23,841 ہو گئی۔ 2,580 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ 11,32,726 افراد کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 4,21,800، سندھ میں 4,50,126، خیبر پختونخوا میں 1,71,072، اسلام آباد میں 1,04,114، بلوچستان میں 32,757، آزاد کشمیر میں 33,732 اور گلگت بلتستان میں 10,240 افراد کورونا سے متاثر ہوئے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی امریکہ کے دورے پر پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے 24ویں انٹرنیشنل سی پاور سمپوزیم میں شرکت کی ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق سمپوزیم میں نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کے علاوہ 80 سے زائد ممالک کے وفود و بحری افواج، کوسٹ گارڈ کے سربراہان شریک ہیں۔ سمپوزیم میں مشترکہ میری ٹائم چیلنجز اور میری ٹائم سیکیورٹی میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیول چیف نے امریکی سیکریٹری آف نیوی اور دیگر اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ انہوں نے ارجنٹینا، فرانس، جرمنی، جاپان، سری لنکا اور ترک بحری افواج کے سربراہان سے بھی ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے US سرفیس وارفیئر اسکول کا بھی دورہ کیا۔ ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ نیول چیف کو میری ٹائم ڈومین میں ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے امریکی بحری افواج کے کردار پر بریفنگ بھی دی گئی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ نے کہا ہے کہ کرکٹ ٹیم کو لاحق خطرے کی تفصیلات نہ پاکستان کو تو بتائی گئی اور نہ ہی بتائی جائیں گی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کیوی بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف سیریز کھیلنے کے لیے پرعزم تھی، کیونکہ اس سے قبل پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ اور خطرات سے نمٹنے کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا گیا تھا، لیکن جمعے کے روز ہر چیز بدل گئی۔ اس حوالے سے دی گئی ہدایات اور ممکنہ خطرے کے پیش نظر حالات بھی بدل گئے۔ ڈیوڈ وائٹ نے کہا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورے کی منسوخی کی مختصر وجوہات پاکستان کرکٹ بورڈ کو بتائی گئی ہیں، تاہم تفصیلی انداز میں نہ تو انہیں بتایا گیا ہے اور نہ ہی بتایا جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ PCB کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے، لیکن ہمارے پاس دورہ منسوخ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہدایات ملی وہ ٹیم کو درپیش ممکنہ خطرے سے متعلق ایک ذمہ دار اور انتہائی محتاط ذریعے سے ملنے والی رپورٹس کا نتیجہ تھیں۔ ڈیوڈ وائٹ نے کہا کہ نیوزی لینڈ حکومت کی جانب سے ملنے والی ہدایات کی روشنی میں ہم نے انتہائی ذمہ دارانہ قدم اٹھایا۔ ہم نے فیصلہ کرنے سے پہلے نیوزی لینڈ کے حکومتی عہدیداروں کے ساتھ کافی بات چیت کی اور PCB کو اپنے موقف سے آگاہ کرنے کے بعد ہی ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ واضح رہے کہ نیوزی لینڈ نے عین اس وقت پاکستان کا دورہ منسوخ کر دیا تھا جب دونوں ٹیموں کے درمیان راولپنڈی میں شیڈول ایک روزہ میچز کی سیریز کا پہلا میچ شروع ہونے میں 2 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا تھا اور نیوزی لینڈ ٹیم کئی روز سے پاکستان میں موجود تھی۔ لاطینی امریکی ملک ارجنٹائن نے پاکستان سے 12 JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق ارجنٹائن پاکستان سے 12 JF-17 طیارے خریدنے کا خواہش مند ہے، جس کے لیے ارجنٹائن کی حکومت نے بجٹ کا مسودہ ایوان نمائندگان میں پیش بھی کر دیا ہے۔ ارجنٹائن کی حکومت نے طیاروں کی خریداری کی مد میں 66 کروڑ 40 لاکھ امریکی ڈالرز کی مساوی رقم رکھی گئی ہے۔ ارجنٹائن پاکستان سے 10 سنگل
سیٹر جبکہ 2 ڈبل سیٹر طیارے خریدنے کا خواہاں ہے۔ اس سے قبل وہ اس قسم کے طیارے برطانیہ اور جنوبی کوریا سے خریدنا چاہتا تھا۔ واضح رہے کہ JF-17 تھنڈر ایک جنگی طیارہ ہے جسے پاکستان اور چین نے مل کر تیار کیا ہے۔ اس کی افادیت 27 فروری 2019 کو دنیا پر اس وقت واضح ہوئی جب پاک فضائیہ نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فضائیہ کی در اندازی کو ناکام بنا دیا اور 2 بھارتی لڑاکا طیاروں کو مار گرایا۔ ایک بھارتی لڑاکا طیارہ مقبوضہ کشمیر میں گر کر تباہ ہوا جبکہ دوسرا طیارہ پاکستان کے علاقے آزاد کشمیر میں گرا۔ بھارت کا MiG-21 طیارہ آزاد کشمیر میں تباہ کیے جانے کے بعد اس کے پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور اپوزیشن ایک ہی زبان بول رہے ہیں۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران فواد چودھری نے کہا کہ جو بھی بات کرتا ہوں وہ حکومت کی ترجمانی ہوتی ہے۔ الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن 2 مختلف چیزیں ہیں۔ الیکشن کمشنر کے رویے پر تحفظات ہیں۔ 2011 سے مسلسل یہ بات ہو رہی ہے کہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال ضروری ہے، لیکن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ EVM سے متعلق دانستہ طور پر اعتراضات اٹھائے گئے۔ الیکشن کمیشن کے 37 اعتراضات میں سے 10 EVM سے متعلق ہیں۔ الیکشن کمشنر رپورٹ میں EVM کے حق میں نکات نکال دیے گئے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے انتخابات ہر صورت میں غیر جانبدارانہ اور شفاف ہوں۔ بظاہر چیف الیکشن کمشنر حکومتی اصلاحات کے مخالف ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اس وقت اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں۔ اپوزیشن جو زبان بول رہی ہے وہی چیف الیکشن کمشنر استعمال کر رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر خود کو تنازعات سے الگ کریں۔ اگر وہ خود کو تنازعات سے الگ نہیں کرتے تو استعفیٰ دے کر سیاست میں آئیں۔ وہ اپنے پاؤں سے آگے کی سوچ رکھیں۔ چیف الیکشن کمشنر حکومتی انتخابی اصلاحات کے مخالف لگ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے دوسرے ممبران چیف الیکشن کمشنر کے فیصلوں پر نظر ثانی کریں۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہر شہری متفق ہے کہ موجودہ انتخابی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کی دلچسپی صرف اپنے مقدمات میں ہے۔ اپوزیشن کی ہٹ دھرمی سے لوگوں کا جمہوریت سے اعتماد ختم ہوگا۔ اپوزیشن اس انتہائی نالائق بچے جیسی ہے جس نے کبھی اسکول کا کام نہیں کیا۔ اپوزیشن پر اس کام کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے جو حکومت کو کرنا ہے۔ شیطان بھی دھرنا دے تو مریم نواز ساتھ کھڑی ہوں گی اور بلاول تالیاں بجائیں گے۔ اس موقع پر شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں۔ عدالتی فیصلوں میں بھی کہا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ الیکشن کمیشن نے غیر سرکاری طور پر 37 اعتراضات کی فہرست دی۔ الیکشن کمیشن کے اعتراضات ان کی کارکردگی کے خلاف چارج شیٹ تھی۔ حکومت نے شفاف انتخابات کے لیے سنجیدہ کوشش کی ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتوں کو مشین کو دیکھنے کی دعوت دی۔ بدقسمتی سے الیکشن کمیشن نے اس معاملے میں تعاون نہیں کیا۔ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس سے لگتا ہے الیکشن کمیشن سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ EVM جانبدار ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے EVM پر وہ تعاون نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ شہر قائد والوں کے لیے گرین لائن بس منصوبہ۔ چین سے لائی جانے والی 40 بسیں کراچی پہنچ گئیں۔ حکام کا بتانا ہے کہ 40 بسوں کی دوسری کھیپ اکتوبر کے پہلے ہفتے پاکستان پہنچے گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ NCOC اسد عمر نے کہا کہ مزید 40 بسیں اگلے ماہ کراچی پہنچیں گی۔ ٹریک تیار ہے، کنٹرول روم بنا لیا گیا۔ گرین لائن بسوں میں پہلے سافٹ ویئر لوڈ ہوگا، ڈرائیورز کی تربیت ہوگی۔ ٹیسٹ رن کے بعد 2 ماہ میں بسیں ٹریک پر چلنا شروع ہو جائیں گی۔ کراچی جیسا شہر آج تک جدید ٹرانسپورٹ کے نظام سے محروم ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے شہریوں نے جنازے نما بسوں سے بالآخر چھٹکارا حاصل کر لیا۔ شکریہ عمران خان، گرین لائن بسوں کا وعدہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 13 سال میں شہر قائد کو کھٹارہ بس سروس دی گئی۔ اورنج لائن، ریڈ لائن، بے نظیر بس سروس، رنگ برنگے اعلانات ہوئے۔
اس کے باوجود کہ 13 سال میں 1161 ارب ٹرانسپورٹ پر خرچ ہوئے، مگر شہریوں کو اس کے بدلے میت جالا کھٹارہ بس سروس ملی۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ اورنج لائن کا 2016 میں افتتاح ہوا، 4 کلومیٹر کا روڈ ہے جو آج تک نہ بن سکا۔ یلو لائن کی 104 بسیں بھی سندھ حکومت کی آنی تھیں۔ پیپلز بس سروس کا اعلان ہوا مگر کہیں نظر نہیں آئی۔ جتنی کرپشن ہوتی ہے محترمہ شہید کا نام رکھ دیتے ہیں۔ الیکٹرک بسوں کا بھی صرف اعلان رہا۔ بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ 100 گندے ٹرانسپورٹ نظام میں کراچی شامل ہے۔ پیپلز پارٹی والے تو بسوں کو بیچ کر ان کا ملبہ بھی کھا گئے۔ چیئرمین نادرا طارق ملک نے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط کے معاملے پر متعلقہ حکام کی سرزنش کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ چیئرمین نادرا نے ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ خط میں غیر پارلیمانی زبان کیوں استعمال کی گئی اور یہ خط لکھنے کی منظوری کس نے دی۔ نادرا کے پروجیکٹ ڈائریکٹوریٹ نے 20 اگست کو سیکریٹری الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا۔ یہ خط چیئرمین نادرا کی طرف سے نہیں لکھا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ چیئرمین نادرا نے 2 اگست کو الیکشن کمیشن میں نئے انٹرنیٹ ووٹنگ سسٹم اور پرانے سسٹم پر چیف الیکشن کمشنر کو تفصیلی بریفنگ دی تھی۔ میٹنگ میں الیکشن کمیشن کے ڈی جی آئی ٹی اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔ چیئرمین نادرا طارق ملک نے بریفنگ میں بتایا کہ غیر جانبدار آڈیٹرز کی رپورٹ کے مطابق پرانے سسٹم میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے لیے 1.5 سال کا عرصہ درکار ہے۔ آئی ٹی ماہرین کے مطابق نئے سسٹم کو بنانے کے لیے 3 سال کا عرصہ درکار ہوگا، جبکہ چیئرمین نادرا نے صرف 1 سال میں یہ سسٹم مکمل کرنے کی پیشکش کی۔ انہوں نے بتایا کہ نئے سسٹم کے تحت نادرا اپنی طرز پر الیکشن کمیشن کو ایک مربوط سمندر پار پاکستانیوں کے لیے آئی ووٹنگ نظام بنا کر دے گا جو الیکشن کمیشن کے اپنے ڈیٹا سینٹرز، سرورز اور تھرڈ پارٹی سافٹ ویئرز پر مشتمل ہوگا۔ اس سسٹم کو انتظامی اور تکنیکی طور پر الیکشن کمیشن خود کنٹرول کرے گا۔ اس نظام کی بدولت الیکشن کمیشن آئی ووٹنگ کے تمام تر انتظامات میں خود کفیل بن جائے گا۔ نادرا کے کمپیوٹرز یا سرورز سے اس نئے سسٹم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین نادرا کی طرف سے پیش کیے گئے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے نئے آئی ووٹنگ سسٹم کو سراہا اور نادرا کو اس پر آگے بڑھنے کا زبانی اصولی حکم دیا۔ اس پس منظر میں نادرا کے پروجیکٹ ڈائریکٹوریٹ نے 20 اگست کو سیکریٹری الیکشن کمیشن کو خط لکھا جس میں 2 اگست کی میٹنگ میں دیے گئے زبانی احکامات کو تحریری شکل دینے کو کہا گیا تاکہ نئے سسٹم کے تمام امور کو 1 سال کے اندر مکمل کیا جا سکے۔ نئے انٹرنیٹ ووٹنگ سسٹم میں احتساب اور شفافیت پر مبنی نظام تجویز کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کے تحت ہر ووٹر جان سکے گا اس کا ووٹ حتمی گنتی میں شمار کیا گیا ہے یا نہیں۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کو امریکی ایئر لائن نے دوران پرواز جہاز سے نیچے اتار دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانوی باکسر عامر خان کو اس وقت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا جب دوران پرواز امریکی ایئر لائن نے ماسک صحیح طریقے سے نہ پہننے پر انہیں جہاز سے نیچے اتار دیا۔ امریکی ایئر لائن کے مطابق پرواز نیو یارک سے ڈلاس جا رہی تھی کہ اس دوران 2 مسافروں نے ماسک صحیح انداز سے نہیں پہنا ہوا تھا، جس پر عملے نے درخواست کی لیکن مسافروں کے انکار پر پرواز واپس لوٹائی اور مسافروں کو نیچے اتار دیا گیا۔ دوسری جانب باکسر عامر خان نے ٹویٹر پر کہا کہ امریکی ایئر لائن کی جانب سے سفر پر پابندی انتہائی نامناسب حرکت ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تاہم مجھے اور میرے دوست کو پھر بھی جہاز سے پولیس نے نیچے اتارا۔ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو ثبوت کے طور پر ویڈیو دکھائی جائے۔ They had to stop the plane and take me and my friend off when I did nothing wrong. They kicked us both off. I was sat on 1A, he was sat on 1B. I just find it so disgusting and disrespectful. I mean, like I was supposed to go to Colorado Springs for a training camp and now I'm back in New York for another day. Now I have to reschedule another aeroplane to travel back to training camp in.